بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن پاک کی 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ اتنا قریب آیا کہ 2 قوسین کی مقدار فاصلہ رہ چکا تھا۔ میں نے پچھلا جمعہ معراج شریف پر پڑھایا تھا، تو آج بھی اسی کے کچھ نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب ذوالجلال کی جب ملاقات ہوئی تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ 2 قوسین کی مقدار فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا وہ کلوز ہو چکے تھے۔ قوسین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ تیر دیکھا ہوگا، تیر اندازی جسے تیر مارا جاتا ہے، جو تیر کی لکڑی ہوتی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک ڈوری باندھی ہوئی ہوتی ہے، یہ یہاں پر لکڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی متصل وہ ڈوری ہوتی ہے، وہ بڑے قریب ہوتے ہیں، انہیں قوسین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا فرق اللہ اور اللہ کے محبوب کا جب رہ گیا تھا ملاقات ہوئی ہے، اتنے کلوز تھے۔ یہ ملاقات اللہ وحدہ لا شریک کی معراج شریف کی رات ہوئی ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ ماننے والوں نے تو بغیر دلیل کے ہی معراج شریف کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ ہزاروں قسم کی دلیلیں مانگتے رہے، اور وہ دلیل اس لیے بھی نہیں مانگ رہے تھے کہ ہم نے فوراً جو ہی ہمیں دلیل ملے گی تو ہم نے کلمہ پڑھ لینا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اصل میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے کہ اسلام کے کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہمیں ملیں، ہم فوراً ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ دیکھو یہ تو ایسے کہہ رہے تھے لیکن ایسے ہو گیا۔ ابو جہل سب سے پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے ڈنڈورا پیٹا، پھر سیدنا ابو بکر پاک نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب پہلا سوال اس نے کیا، مجمع جب لگا ہوا تھا نا، تو صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی تھے۔ اس نے آ کر پہلا سوال کیا، یہ اتنا شاطر قسم کا بندہ تھا، بڑا چالاک تھا یہ جاہل، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ جاہل تھا، پاگل تھا، ان پڑھ تھا، نہیں، یہ 4000 فی البدی اشعار کا مصنف تھا۔ عرب میں شاعری بڑے عروج پر ہوا کرتی تھی، تو یہ جاہل اس لیے نہیں، جاہل تو اس لیے کہا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ جو مصطفیٰ کریم کو نہ سمجھ سکا اسے پھر لقب ملا کہ یہ جاہلوں کا سردار بنایا گیا ہے، وہ جاہل ہے جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین نہیں گئے، آج تک نہیں گئے، سفر ہوئے ہیں باقی علاقوں میں لیکن فلسطین مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے۔ دیکھیں میں یہاں پر اگر یہ پوچھوں، یہ کہوں کہ ہمارے بزرگ محمود صاحب 3 دہائیوں سے اوپر انہیں ہو چکا ہے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر میں انہیں یہ پوچھوں نا کہ حضرت مسجد کے بلب کتنے ہیں، وہ فوراً نہیں بتا سکیں گے، وہ کہیں گے میں بلب گننے نہیں آتا۔
یا میں کسی پکے نمازی سے پوچھوں کہ جناب آپ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پنکھے، بٹن، پنکھے، بلب، دروازے، کھڑکیاں بتائیں، وہ مجھے کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے آتا ہوں، میں بلب یا پنکھے گننے نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ فلسطین میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے نہیں، اور پھر شام کی طرف سفر ہوئے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ میں کبھی نہیں گئے۔ اس نے کہا کہ محمد عربی تم کہہ رہے ہو کہ تم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون بنے ہوئے ہیں۔ یہ سوال کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ نبوت کا لیول کیا ہوتا ہے؟ نبوت کو سوال کیسے، یہ جاہل تھا، اسے سوال کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جنہیں اللہ اپنا محبوب کہہ رہا ہے سوال کیا کہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے اور ستون کتنے ہیں۔ اب حضور یہ کہہ سکتے تھے اوے ابو جہل میں ستون گننے گیا تھا، میں دروازے گننے گیا تھا، میں نے تو انبیاء کی امامت کروائی۔ آقا کریم ابھی توجہ فرمانے لگے تھے کہ اسے بتا دوں کہ اقصیٰ کے دروازے اور ستون کتنے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرا مصطفیٰ توجہ بھی نہ کرے، مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ اس کے سامنے کر دو۔ سارا نقشہ اٹھا کر جبریل امی نے گویا مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھا۔ مصطفیٰ کریم نے بتایا ابو جہل تو نے سوال کیا ہے، سن مسجد اقصیٰ کے اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون اللہ نے لگا رکھے۔ وہ لاجواب ہو گیا، ماننا اس نے پھر بھی نہیں تھا، 1000 دلیلیں اسے دی، چاند کو 2 ٹکڑے بھی آقا نے کیا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ نہیں مانے تھے۔ لیکن ایک دیوانہ ایسا بھی تھا جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، فرمایا دلیل مانگ۔ آقا میں کسی دلیل کو نہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس نے سوال بدلا، ابو جہل نے سوال بدل ڈالا۔ اس نے کہا اچھا تم کہتے ہو میں فلاں ریگستان سے گزرا ہوں، براق وہاں سے گزرا ہے، پھر ایسا ہے کہ رستے میں ہمارے قافلے بھی گئے تھے، شام کی طرف، عراق کی طرف، ایران کی طرف ہمارے قافلے سفر کر رہے ہیں، آپ نے قافلے تو دیکھے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل دیکھیں۔ ان کے بارے میں پھر کوئی بتائیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ایک قافلے کو دیکھا، مجھے پیاس لگی، جب میں گزر رہا تھا مجھے پیاس لگی۔ عرب میں یہ دستور ہے کہ دودھ اور پانی یہ بغیر اجازت اگر کوئی استعمال کرے تو اسے منع نہیں کیا جاتا، یہ دستور تھا۔ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس قافلے میں دیکھا، اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ایک پیالہ پانی کا پڑا تھا، میں نے اپنی سواری براق کو وہاں روکا، میں اترا، میں نے اس پیالے میں سے پانی پیا۔ اوے ابو جہل جب وہ قافلہ آئے اس سے پوچھنا کہ تمہارے پیالے میں پانی تھا وہ کس نے پیا ہے، اگر وہ پانی ختم ہوا تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ دلیل ہے کہ میں گیا تھا۔ اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس قافلے پر میرا براق اترا تھا نا، اس سے بڑی دلیل دی، تو اونٹ بدک گیا تھا۔ براق چونکہ جنتی سواری تھی، بجلی کی رفتار براق برق سے ہے، بجلی کا گھوڑا، تو اونٹ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا آ چکا ہے۔ قریب ایک بندہ کھڑا تھا قافلے والا، وہ دور جا کے گرا، اس کی بازو ٹوٹ گئی۔ قافلہ جب واپس آئے دیکھ لینا ان میں سے کسی ایک بندے کی بازو بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ پھر بھی نہ مانا، انکار کر دیا اس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے، یہ دلیلیں حضور دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ ایک قافلے والوں کی اونٹنی گم ہو چکی تھی، وہ تلاش کر رہے تھے کہ اونٹنی نہیں مل رہی، بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، وہ پریشان تھے کہ میری سواری کا گزر اس قافلے سے ہوا۔ میں نے ان کی پریشانی دیکھی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آواز دے کر کہا
اونٹنی تلاش کرنے والوں، فلاں پہاڑ میں تمہاری اونٹنی چارہ چر رہی ہے، وہاں جا کر ڈھونڈ لو۔ وہ حیران ہو گئے آواز کس کی ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا لوگوں پریشان نہ ہو، یہ آواز محمد عربی کی لگ رہی ہے۔ وہ کافر تھے لیکن صادق اور امین مانا کرتے تھے، پتہ بھی تھا کہ نبوت نبی کس رتبے پر فائز ہوتا ہے، لیکن ماننے سے انکار کرتے تھے کہ ہم اس قبیلے کو کیوں مانیں، ہمارے قبیلے بڑے ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ حضور نے فرمایا وہ قافلہ واپس آ جائے، ان سے پوچھ لینا جب اونٹنی گم ہوئی تھی کس کی آواز نے تمہیں اونٹنی تلاش کر کے دی تھی۔ وہ پھر بھی نہ مانے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے قافلے جو ہیں وہ کس رفتار سے آ رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قافلے کس وقت یہاں پر پہنچیں گے، یہ یہاں پر قافلے کس وقت پہنچیں گے۔ قافلوں کی رفتار سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، چونکہ اونٹوں پر سواری ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 قافلے جو رستے میں دیکھے، ان میں سے ایک قافلہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے گا جس رفتار سے وہ آ رہے ہیں، دوسرا قافلہ نصف النہار، دن میں بالکل جب 12-1 بجے کا ٹائم، جب سورج بالکل سر پر ہوگا، اور پھر بات جھوٹی ہو، ہمارا تو ایمان ہے۔ اچھا وہ جس رفتار سے وہ چل رہے ہیں اس رفتار سے اگر چلتے رہے، رکے نہ، کوئی نقصان نہ ہوا، تو یہ ٹائم حضور نے بتا دیا۔ ادھر سورج آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہوا، پورا بھی غروب نہیں ہوا لیکن اپنی منزل کی جانب سورج اتر رہا تھا، قافلہ سامنے تھا نہیں۔ کفار کھڑے اس لیے نہیں تھے کہ قافلہ وقت پر آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے، اس لیے کھڑے تھے کہ ہم نبوت میں سے غلطی نکالنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اس لیے نہیں کھڑے تھے، اس لیے نہیں کھڑے تھے کہ کافروں کو کچھ پریشانی ہوگی یا ہم پریشان کھڑے ہیں، ہمارے نبی کی بات پوری نہیں ہوگی، نہیں، صحابہ اس لیے کھڑے تھے جلوہ مصطفیٰ ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کو بڑا اطمینان تھا، یقین تھا کہ غروب آفتاب سے قبل قافلے آ جائیں گے۔ دونوں اپنی اپنی طاق لگائے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام میں سے جب آپس میں چہمگوئیاں شروع ہوئی، کہا قافلہ اپنی رفتار سے چلے نہ چلے، یہ اللہ کے کنٹرول ہے، یہ نبی غروب ہو سکتا جب تک قافلے نہ آ جائیں۔ یوشع بن نون اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، یوشع بن نون، انہوں نے ایک جگہ پر جا کر جہاد کیا۔ وہ جب جہاد کر رہے تھے حضرت یوشع بن نون، تو انہوں نے دعا کی سورج کو غروب نہ کرنا جب تک مجھے فتح نہ حاصل ہو جائے۔ یوشع بن نون دعا کرتے ہیں مالک اس وقت تک سورج غروب نہ ہو جب تک تیرے نبی کو فتح نہ مل جائے۔ یار یوشع تو اقسام مقتدی بن کے کھڑے تھے، یہ دعا کی، سورج رک گیا، جنگ لڑتے رہے، اللہ فتح عطا کر کے سورج غروب ہو گیا۔ یہ وہ نبی ہے جسے نبوت ملی ہے آمنہ کے لال کے صدقے سے۔ اب وہ نبی کہے کہ غروب آفتاب سے قبل قافلے آئیں گے اور قافلے نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر مقتدی کے لیے سورج روک سکتا ہے تو امام کے لیے سورج کیوں نہیں روک سکتا؟ اب سورج غروب ہونے لگا تھا، سورج پہ تھی، صحابہ کی نظر تھی، کافروں کی نظر سورج پہ تھی، صحابہ کی نظر قافلے پر تھی۔ کافر مچلنے لگے، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پکار کر کہا دیکھو قافلے بھی آ چکے ہیں۔
اللہ نے سورج کو روک دیا تھا، سورج تب غروب ہوگا جب وہ قافلے آئیں گے، لیکن انکار انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ دلیلیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دی۔ ایک دو باتیں اور ہیں مزید۔ 50 نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا اس رات کو، 50 نمازیں، اور بھی بے شمار تحائف دیے گئے، لیکن 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ یار 5 نمازیں جو امتی نہیں پڑھتا، کتنی؟ سب کو پتہ ہے کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ 50 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ حضرت کلیم اللہ کے پاس حضور آئے نا، تو آپ نے سوال کیا، یا نبی اللہ کیا لے کے آئے ہیں طائف؟ فرمایا 50 نمازیں، 2 ماہ کے روزے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ کی امت پر یہ بھار نہ ہو جائے، دشوار نہ ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں تھوڑی کم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، مالک میری امت پر بھار نہ ہو جائے، کم کر دیں۔ 5 کم کی گئی۔ یہ سیاستہ سے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کے پاس پھر حضور آئے، 45 رہ گئی۔ عرض کی کہ حضور دشوار ہوگا، واپس گئے۔ 9 چکر جناب موسیٰ نے لگوائے، کتنے؟ 45 معاف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں اپنے فرمان کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن چونکہ تو میرا محبوب ہے، تیری امت 5 پڑھے گی، میں 50 کے برابر ثواب عطا کر دوں گا۔ لیکن کون سی امت؟ جو 5 پڑھے، وہ امت جسے سردیوں میں فجر پڑھتے ہوئے پانی ٹھنڈا نہ لگے، وہ امت، اسے 50 کا ثواب ملے گا۔ وہ امت نہیں کہ ابا جی کہیں بیٹا لاڈلا ہے، رات کو دیر سے گھر میں آیا ہے، یا رات دیر تک جاگ کر پڑھتا رہا، اسے فجر پر نہ اٹھایا جائے۔ اس امت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے وہ امتی جو 5 پڑھے گا خشوع اور خضوع سے، فرمایا اسے 50 کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کو کیا پڑی تھی امت مصطفیٰ کا درد رکھنے کی؟ وہ اپنی امت کی فکر کرتے۔ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، حضور آپ کی امت پر بھار پڑ جائے گا۔ موسیٰ آپ کی اپنی امت تھی، آپ نبی پاک کی امت کا درد رکھ رہے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ نہیں تھی، جو عشاق ہوتے ہیں نا، وہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو ان کی قلم پھر کچھ اور لکھ رہی ہوتی ہے، ان کی نظریں، ان کی قلم وہ عشق میں گم ہو کر لکھ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ نہیں تھی کہ 9 چکر جناب موسیٰ لگوا رہے ہیں۔ کوہ طور پر اصل میں موسیٰ کو دیدار نہیں ہوا تھا۔ کیا؟ کوہ طور پر جناب کلیم اللہ کو دیدار نہیں ہوا تھا، ایک جھلک آئی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ مصطفیٰ کریم واپس آئے نا تو موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا نور جھلک رہا ہے۔ خیال آیا کہ ایک چکر لگوا لوں پھر پلٹ کر آئیں اللہ کا نور دیکھوں۔ 9 دفعہ چکر لگوائے، ادھر نمازیں بھی معاف ہو گئی اور ادھر موسیٰ اللہ کی تجلیات کا دیدار بھی کرتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ آپ نے جہنم اور دوزخ کے جو مشاہدات تھے نا، ان میں سے میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہلے میں دوزخ کا ذکر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے اوپر سے جب گزارا گیا، حضور نے فرمایا معراج کی رات میں ایسی قوم کے اوپر سے گزرا جن کے جو ناخن ہیں یہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں، ناخن۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ معراج شریف ہمیں درس کیا دیتی ہے۔ تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، ادھر سے گوشت ادھیڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ ہماری جو محافل ہیں، 2 بندے بیٹھے ہوں، جب تک ہم کسی تیسرے کا ذکر نہ کریں ہماری محفل ختم نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے؟ آپ ذکر کو چھوڑیں، آپ کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ جب تم تنہائی میں رہو یا مجلس میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، تاکہ غیبت سے بچ کر تم اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا یہ اپنے چہروں کو اور بدن کو نوچ رہے تھے اس لیے کہ یہ غیبت کیا کرتے تھے، اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک قوم سے گزر ہوا جہنم سے، وہاں پر دیکھا گیا کہ بہت بڑا پتھر لایا جاتا ہے اور ایک شخص کو وہاں پر لٹا کر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، سر کو کچلا جاتا ہے، دوبارہ وہ پتھر اٹھتا ہے، سر سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر واپس وہ پتھر آ کے لگتا ہے، سر پھر واپس وہ پیسا جا چکا ہوتا ہے۔ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، انہیں اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبریل امی عرض کرنے لگے آقا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو، بولیں یار اونچی آواز سے بولیں، نہیں سارے بولیں، وہ یہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں تو کئی دفعہ آپ لوگوں سے نماز کے حوالے سے کر چکا ہوں ذکر کہ ہماری مسجد کی صفیں بتا رہی ہوتی ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ فرمایا کہ میں نے جب دوزخ کا مشاہدہ کیا تو سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان لوگوں کے سروں کو جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کا ایک عاقل بالغ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن رات کو 2 بجے بھی اسی مارکیٹ میں دیکھ لیں یا کئی مارکیٹیں اٹھائیں، یہاں پر کھڑے رہتے ہیں، یعنی 4 بجے جا کر بستر پر سو جانا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ نماز عشاء پر اگر یہاں پر ہمارے بزرگ اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی رونقیں لگی ہوئی ہیں مسجد میں، ورنہ ہمیں جوانوں کی تعداد کم نظر آتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ قبرستان چلے جائیں تو وہاں پر قبریں ہیں، یہ جو نوجوان کہتا ہے نا میں کل سے شروع کروں گا، وہاں پر 18 سال کے جوان، وہاں پر 20 سال کے جوان، وہاں پر 25 سال کے جوان، اگر آپ سن سکتے تو وہ تڑپ ان کی یہی کہہ رہی ہوگی کہ یا اللہ ایک سجدے کی مہلت دے، دنیا میں جا کر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اب جنت کے اوپر سے مشاہدہ ہوا، کیا ہوا؟ جنت کے اوپر سے گزر ہوا۔ اب وہاں پر دیکھا، اب آپ نے خوش بھی ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا گزر جنت سے ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں پر کثیر تعداد میں جنت الفردوس میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے غریب ہوا کرتے تھے۔ کیا تھے؟ غریب ہوا کرتے تھے۔ وہ کسی گھر میں نا، کسی گھر میں اگر کوئی بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے نا، یہ بالکل یہ مشاہدہ ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، میرے سے پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، تو گھر میں اکثر والد کہتے ہیں کہ 4 بیٹے اے جڑا مسجد جا کے نماز میں اے سائی ہے، کیا ہے؟ بس یہ اللہ لوگ ہے جی، یہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ لوگ ہے، ہر وقت تسبیح لے کے پھرتا ہے، ایسا ہی ہے، یہ اللہ لوگ ہے جی، مسجد میں جاتا ہے۔ فرمایا اس جسے تم اللہ لوگ کہہ رہے ہو، جب مصطفیٰ کریم کا گزر جنت الفردوس سے ہوا، آوازیں دے کر فرشتوں نے بتایا جنت میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں تم اللہ لوگ کہا کرتے تھے، جو نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ جنت الفردوس میں ہیں، جنہیں تم غریب سمجھا کرتے تھے جنت میں تعداد ان کی زیادہ ہے، جنہیں تم پولا کہتے تھے جنت میں تعداد ان کی زیادہ ہے۔ اور جہنم کا جب مشاہدہ ہوا حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی پائی گئی، جو ناشکری کیا کرتی تھی، بے پردگی کیا کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے آ کر باتیں کیا کرتی تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ تعداد عورتوں کے بعد امیروں کی تعداد تھی۔ کس کی تھی؟ سارے جان کا پیسہ کھا کر، رشوت، چوری، ڈاکہ زنی کر کے بہت بڑا گھر بنا کر لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، انہیں آوازیں نہیں آتی، رب کہتا ہے تم کہتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، غریبوں کا مال لوٹ کر تم نے گھر بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ تمہاری 2 نمبری کا پیسہ ہے۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جب جا کر نذرانہ پیش کیا گیا تھا بادشاہ وقت نے، تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت پیش کیا ہے، نذرانہ ہے، قبول فرمائیے۔
آپ نے فرمایا اچھا قبول کرتا ہوں. آپ نے اس تھیلی کو لے کر نچوڑنا چاہا, خون جاری ہو گیا. وہ خون جاری ہو, آپ نے فرمایا غریبوں کا پیسہ لوٹ کر, مال کھا کر مجھے نذرانے دینے آ جاتے ہو. یہ جتنے امیر ہیں فرمایا انہیں جہنم میں دیکھا گیا. کون سے امیروں کو؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے پیسہ ہونے کے باوجود, اپنے پیسے پر اترایا کرتے تھے اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. لوگو شکر پڑھو جسے اللہ نے نعمتیں دی ہیں, لیکن شکر اس انداز سے کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمتیں دی ہیں, اب ہم اسے غریبوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی پیسے کو دے کر آزماتا ہے, کبھی دولت لے کر آزماتا ہے. جس سے دولت لے لے اسے آزماتا ہے کہ کتنا صابر ہے, اور جسے دولت دے دے اسے بھی آزماتا ہے کتنا شاکر بنا ہوا ہے. اس لیے جن کے پاس دولت آ جائے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں, وہ غریبوں کا خیال رکھیں. وہ جہنم کا ایندھن بننے کے بجائے جنت میں جانا پسند کریں گے تو اپنے مال کو ایسے رستے میں لگائیں جس میں اللہ قبول بھی کر لے. یہ معراج شریف کے تحائف میں سے اور آج کی پوری تقریر کا رزلٹ یہ ہے, لوگوں 5 گانا نماز با جماعت مسجد میں پڑھو. میں یہ کہہ رہا ہوں حجویری مسجد تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے. اپنے بچوں کو اٹھاؤ, اپنے جوانوں کو اٹھاؤ, مسجد میں آؤ یار. صبح کی نماز میں ایک صف. اچھا ہم جب ٹائم پیچھے کرتے ہیں نا 10 منٹ پیچھے ہوتا ہے ٹائم, آخری بات ہے 10 منٹ ہم ٹائم پیچھے کرتے. جیسے 2-3 دن پہلے 6 بجے نماز تھی فجر کی, آج صبح 5:50 پہ ہوئی ہے. جس دن 10 منٹ ٹائم پیچھے آ جائے اس دن ہماری صف کم ہو جاتی ہے. وہ میں نے قاری صاحب سے پوچھا, وہ کہتے ہیں اصل میں کل ہی ابھی چینج کیا ہے نا تو لوگوں کو ٹائم نہیں پتہ. وہ ٹائم نہیں پتہ پھر سوتے رہیں گے. یار آپ صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں, آپ کے لیے اذان دی جاتی ہے, آپ اٹھیں, صبح کو اٹھیں, تہجد کی نماز پڑھیں. یہ تو ایسی معصوم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑے لاڈلے انداز میں تمہاری بخشش کروا سکتی ہے, مغفرت کروا سکتی ہے. مسجدوں کو مرثیہ خاں نہ بننے دیں, بلکہ یہاں پر مسجدوں کو مرثیہ خاں نہ بننے دیں بلکہ یہاں پر آ کر آباد کریں. میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, مسجدیں ہم نے سجا دی ہیں, ٹائل, ماربل, اچھی کارپیٹ, لیکن اگر انہیں سجانا چاہتے ہو یہ تمہارے سجدوں کی منتظر ہیں. اپنی جبینوں کو نور سے معمور کرو اور مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے.